بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب کے سب زمانے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، ہر دن اسی کی تخلیق ہے، اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہی بعض دنوں کو بعض دنوں پہ فضیلت دے دی ہے۔ کچھ ایام ایسے ہیں سال میں جنہیں سال کے باقی ایام پر اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ دکھا دیا کہ ان دنوں کا رتبہ، ان دنوں کی فضیلت باقی سال کے ایام سے زیادہ ہے۔ ایسا ہی ایک مہینہ، ایسے ہی ایام آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ، اور پھر اس میں خاص ایام جو کل اور پرسوں ہوں گے۔ یوم عاشورہ ہوگا۔ اب کس طرح کی فضیلت انہیں حاصل ہے اور یوم عاشورہ خاص کیا اہمیت رکھتا ہے، آج آپ کے سامنے یہی فضیلت پیش کرنے آیا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہی بڑا افضل، اور کئی وجوہات کی بنا پر یہ فضیلت اسے حاصل۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، جو ہجری تقویم ہے، ہجری کیلنڈر ہے، اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے۔ پھر دوسری فضیلت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ پھر تیسری فضیلت دیکھیے اسی مہینے کی کہ یہ اشہر الحرم، حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت رکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بارہا تاکید خود فرمائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ محرم الحرام کیونکہ پہلا مہینہ ہے ہجری سال کا، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کی تربیت کر دی جائے، انسان کو سکھا دیا جائے کہ ضبط نفس کس طرح ہوتا ہے، اور ضبط نفس اور تربیت انسانی کا ایک مضبوط ہتھیار ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے کچھ مخصوص ایام میں روزے رکھ دیے ہیں، نفلی روزے رکھ دیے ہیں، اور ان کی فضیلت رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بڑھ کر رکھ دی۔ اور میں یہ خود نہیں کہہ رہا، ہمارے رہبر و ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 157، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضانی شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ روزے اب کس دن ہیں، کب ہیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور گزار رہے تھے تو وہاں بھی دیکھا کرتے کہ قریش مکہ
خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے ہیں تو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا۔ نیکی کے ان کے کام دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوا کرتے تھے، آپ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، وہاں دیکھا یہودی بھی تاکیداً، یہودی بھی لازماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ قریدنے پر پتہ چلا، جس کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 481 میں بھی ہے، کہ پہلے انبیاء کی بھی نسبت ہے اس دن کے ساتھ، 10 محرم کے ساتھ، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ کیا نسبت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 10 محرم کو، حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے 10 محرم کو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں بہتی ہوئی جا کے جودی پہاڑ پر قرار پکڑتی ہے 10 محرم کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جاتا ہے 10 محرم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملتی ہے 10 محرم کو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں 10 محرم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو آل فرعون سے نجات ملتی ہے 10 محرم کو، اور اللہ تعالی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے لیے بھی دن چنتا ہے تو 10 محرم۔ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے یہودی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ سب پیغمبر ہمارے لیے بھی باعث عزت، باعث احترام ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہود و نصارہ کا الٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ مشابہ نہ ہونے کے لیے، کہیں تشبیہ ان جیسی نہ ہو جائے، تو اگر اللہ نے زندگی دی تو میں اگلے سال 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اگر زندگی نے مہلت دی اگلے سال میں یہ روزہ 9 کا بھی رکھوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور آپ اگلے سال وہ 9 کا روزہ نہیں رکھ پائے۔ اب 9 اور 10 یہ 2 تاریخیں بتائی گئیں۔ 10 کا روزہ اصل روزہ ہے، 9 کا روزہ ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہود جس طرح صرف 10 کو روزہ رکھتے تھے تو ان کی تشبیہ نہ ہو جائے، ان کے ساتھ مشابہ نہ ہم ہو جائیں، تو ان سے کچھ ہٹ کر بھی ہم عمل کریں تو 9 کا روزہ، اور جو کوئی 9 کا نہ رکھ پائے تو 11 تاریخ کا روزہ، 11 محرم کو روزہ رکھ لیں، یعنی کم از کم 2 روزے تو ضرور رکھیں، اور اگر 9، 10، 11 تینوں روزے رکھ لیں تو تاک تعداد ہو جائے گی، اور تاک تعداد اللہ کو پسند بھی ہے، تو 9، 10، 11 تینوں دن کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس روزے کی تاکید کس قدر ہے، یوم عاشورہ کا روزہ کس قدر تاکید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ اگر کسی نفلی روزے کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے دیکھا ہے تو وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے، محرم الحرام کے یوم عاشورہ کا روزہ۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بتائی، اس روزے کا اجر کیا بتایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت صحیح مسلم میں 367 367 حدیث کا نمبر، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 125، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے پوری امید ہے اللہ سے کہ اس روزے کے بدلے وہ مسلمان کے پچھلے گزرے ہوئے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔
پورے سال کے گناہوں کی معافی اس روزے کے بدلے میں۔ تو کتنا آسان ہے اپنے گناہوں کو بخشوانا بھی، اللہ کو راضی کرنا بھی۔ تو اس روزے کا اہتمام کیجئے، یہ ساعتیں آنے والے دنوں میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر زندگی نے مہلت دی 9 کا، 10 کا، یا 10 اور 11 کا، یا 9، 10 اور 11 تینوں دنوں کا روزہ رکھیے، اللہ تعالیٰ سے امید باندھیے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری بخشش کرے گا، اور یقیناً وہ بخشش کرے گا کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اسی دن اس نے پچھلی قوموں کی توبہ قبول کی، اور وہ آنے والی قوم کی بھی اسی دن توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن میں گڑ گڑانے کی، روزہ رکھنے کی، اپنی عبادت میں مشغول ہونے کی، اور آپ سب کو بھی اس نیک کام کی طرف راغب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔